ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں حافظ اویس صادق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا سبق لے کر کے۔ دوستو، آج کے اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے تختی نمبر 13 کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آئیے ہم روزانہ کی طرح مل کر کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں۔ اب دوستو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کو، یا آپ اگر پڑھائیں گے تو اپنے شاگردوں کو تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے، اس کو تشدید بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو تشدید بولتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں لکھا ہو نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ نمبر 2، پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ اب دوستو، یہ چیز کسی بھی حرف کے اوپر ہوگی تو اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 2 بار۔ ایک بار جو اس سے پچھلا والا حرف جو ہوگا اس سے ملا کر کے، جیسے ہم یہاں پر آپ کو سمجھا رہے ہیں، خا کے اوپر جیسے تشدید آ جائے تو اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک بار ہم پڑھیں گے تا سے ملا کر کے اور ایک بار پڑھیں گے خود ہی سے خا کو۔ تو تا خا زبر تخ، خا زبر خا یا خا زیر خی، جو کچھ بھی ہوگا۔ بہرحال ہم یہ مثال دے رہے ہیں، یہاں حالانکہ تشدید لگی نہیں ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو ہمیشہ آپ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہیں پر بھی لکھا ہو قرآن پاک میں یا کہیں پر بھی لکھا ہو، اس کو آپ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں یعنی تشدید کا حرف جو پڑھیں گے تو ایک قسم کی سختی ہوگی۔ با زبر اب، با زبر با، اب با، یہ سختی اس میں ہوگی۔ اچھا، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ 2 تختی پچھلے نکل چکی، ایک تختی نمبر 9، ایک تختی نمبر 10۔ تختی نمبر 9 کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اظہار کے بارے میں کہ کون سی جگہ پر آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی جو حرف آئیں وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، تختی نمبر 10 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی جگہ پر آپ کو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اب دوستو، ہم آپ کو اس میں یہ بتائیں، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اگر ہوگا، اس کے اوپر اگر تشدید ہوگی تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ اور میم اگر ہوگا تو اس کے اوپر بھی تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا۔ جیسے انا، مما، اس طریقے سے مما، مما نہیں، مما یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ جیسے انا، مما، عما، اس طریقے سے غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے انا، یہ لکھا بھی ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، اس طریقے سے۔ تو نون اور میم پر تشدید اگر ہوگا قرآن پاک میں کہیں، سمجھ لو تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ اور ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو یہ 6 نمبر آپ کو یہ صحیح سے یاد کرنا ہے۔ تختی نمبر 13 کے یہ 6 نمبر آپ کو صحیح سے زبانی یاد کرنا ہے اور خوب سمجھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آگے سبق پڑھنا ہے۔ جب اس کو خوب سمجھ لیں کہ کہاں پر غنہ ہوگا اور تشدید کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ اب دوستو، ہم اس کو پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا۔ اب دوستو، یہاں پر اگر ہم غنہ کریں تو غنہ یہاں پر کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ نون اور میم پر اگر یہ چیز لگی ہوگی، یہ چیز جو ہے سامنے تشدید،
یہ چیز اگر نون پر اور میم پر اگر لگی ہوگی تو دوستو وہاں پر غنہ ہوگا. حمزہ با زیر، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر اد، تا زبر تا، اتا. اب دوستو کہیں کہیں ہم اگر پڑھتے ہیں جیسے یہ الف، لوگ اس کو الف کے حساب سے جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ یہ الف ہے، اور تمام ساری جگہوں پر جسے ہم نے بتایا لوگوں کو تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو الف ہے، اس کو حمزہ کیوں پڑھتے ہیں. اب دوستو اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو دوستو تختی نمبر 3 میں جا کر کے دیکھیے، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ کیسے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. یہ الف نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج اور جیم پیش جو، اجو. حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، ابن. حمزہ با زیر اب، با الف دو زبر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با الف دو زبر بن، ابن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن. با زبر بب، با دو پیش بن، ببن. با زیر بب، با دو پیش بن، ببن. با پیش بب، با دو پیش بن، ببن. تا با زبر تب، با الف دو زبر بن، تبن. تا با زیر تب، با دو زیر بن، تبن. تا با پیش تب، با دو پیش بن، تبن. جیم با زبر جب، با زبر با، جبا. جیم با زیر جب، با زبر با، جبا. جیم با پیش جب، با زبر با، جبا. جیم با زبر جب، با زیر بی، جبی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جبی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جبی. فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع. فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. یہاں پر ہم نے نہیں کھینچا کیونکہ یہاں پر الف نہیں لگا تھا. اب یہاں پر الف لگا ہوا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ الف کا حق ادا کریں اور اس کو یہاں پر ہم کھینچیں. فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، عدا. ہا ضاد پیش حض، ضاد پیش ذو، حضو. ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حیا. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. یا زبر یا، علیہ. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا. کاف زبر کا، ایا کا. یا زبر یا، ضا نون پیش ظن،
یظن، نون پیش نو، یظنو۔ اب یہاں پر دوستو غنہ ہوگا، غنہ اس لیے ہوگا نون کے اوپر تشدید ہے، اس ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکا تھا۔ یظنو، سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، سین یا پیش سی، یا زیر ی، سی، را تا زبر رت، سیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، سعی، را تا زبر رت، سعرت، عین طا پیش عط، طا زیر طی، عطی، لام تا زبر لت، عطلت۔ اب دوستو یہ ہمارا سبق تو تختی نمبر 13 کا پورا ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی سمجھ لی کہ تشدید کس کو کہتے ہیں، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ غنہ کہاں پر ہوگا، نون پر اور میم پر اگر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا۔ اس میں لکھا ہوا اردو میں یہ چند مثالیں ہیں، باقی زبانی مشق کرائیں، ہر ایک حرف کو تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی ایسی چیز آپ سے مطلب یعنی امتحان لیتے رہیں۔ وہ کب ہوگا؟ وہ جب آپ آن لائن ہمارے پاس یعنی پڑھیں گے، یا پھر آپ آئیں گے پڑھنے تب۔ لیکن دوستو آپ ایسے آن لائن پڑھ لیجیے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو دیکھ کر کے، ویڈیو کو اپلوڈ کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہیے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ کہ دوستو ایک حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دوستو سب سے بہتر ہم ہی اور آپ لوگ ہیں، سب سے بہتر اس لیے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن پاک سیکھنے کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے اور اپنے تمام سارے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیے۔ اگلے اچھے اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔